أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کی 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ ہود مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیتیں ہیں۔ پہلی جو آیت ہے الف لام را، یہ جو حروف ہیں الف لام اور را، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بہت ساری سورتوں کے شروع میں ایسے حروف ہیں، الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح الف لام را، الف لام میم را۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے ترجمے کے بارے میں مفسرین کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ ان کا ترجمہ اور مطلب سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حروف ہے یہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اب جب راز ہے تو ہر ایک تو اس پر مطلع ہو نہیں سکتا، باخبر ہو نہیں سکتا، اس لیے بندوں کو ہدایت بھی یہ دی گئی ہے کہ حروف مقطعات کے ترجمے اور مطالب کے پیچھے نہ پڑے۔ جب راز ہے تو راز راز میں رہے گا، ان کے پیچھے نہ پڑے۔ اور ایک آزمائش بھی ہے ہماری کہ چونکہ قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب مانا ہے، یقین کیا ہے، تو اس کے اندر کچھ حروف اور الفاظ ایسے ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے، پھر بھی ہم مانتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ خیر، تو اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید ہو گئے داڑھی میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے رنج کے حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا اس سورت میں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان سورتوں کے اندر ایسے مضامین اور ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر اگلی امتوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر کیا کیا عذاب آئے، وہ واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ قیامت کی ہولناکی، اس دن کی دہشت اور وحشت کو بیان کیا گیا، اور حساب کتاب کے منظر کو بیان کیا گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری باڈی پر، میرے جسم پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ تو واقعتاً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں فکر مند رہے۔ آج کل ہمارے دور میں جوانی میں بھی سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے چکن کھانے سے ہو، قیامت کی فکر سے بہت کم کے ہوتے ہوں، کیونکہ قیامت اور آخرت
یہ ایسی چیزیں ہمارے نزدیک بن گئی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس کا گیت تو گاتے ہیں، اس کے مرنا ہے، اللہ ہے، ثواب ہے، لیکن عملی طور پر اللہ ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا احساس اور استحضار نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی آیت میں حروف مقطعات کے بعد اس کتاب کا تعارف۔ یہ کتاب چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ میں اس وقت کون سا طبقہ تھا؟ مشرکین کا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، یا مانتا تھا تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک اور پارٹنر سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتے تھے اور کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حقانیت اور اپنے نبی کی رسالت کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، کہ جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، جانچی گئی ہیں، بہت باریکی کے ساتھ جانچ تول کر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محکم کے معنی میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یعنی ایسی آیتیں قرآن کی ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں، اور اس کے معنی کے اندر بھی کوئی فساد نہیں، کسی کو ذرہ برابر چانس نہیں کہ اس کے اندر کچھ نقص اور کمی نکال کر بتائے۔ اتنی مضبوط آیتیں ہیں، محکمت آیاتوں، جس کی آیتیں محکم کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حکمت کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ مجموعی طور پر قرآن کی آیتیں محکم ہیں، اور محکم یہاں منسوخ کے مقابلے میں، یعنی جیسے پہلے زمانے میں تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، یہ ساری کتابیں قرآن آنے کے بعد کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن کے بعد اب چونکہ کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اور حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، تو وہ کینسل والی چیز اس کے اندر نہیں ہوگی، ایک دم مضبوط ہے اور آخری اور فائنل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے۔ ثم فصلت، ایک دم محکم ہے، مضبوط ہے، پھر آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، فصلت، فصل کیا گیا، تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ بھائی احکام الگ کیے ہیں، فضائل الگ الگ بیان کیے ہیں، فرائض الگ، اسی طرح عقیدے الگ سے بیان کیے ہیں، عبادتوں کے احکام الگ سے بیان کیے، تو ہر چیپٹر کو الگ الگ بیان کیا گیا اس آیت کے اندر۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی آیت میں اجمالی طور پر، مجموعی طور پر سب آ گئے ہو، ایسا نہیں۔ ہر نماز کو الگ سے بیان کیا گیا، روزے کو الگ سے بیان کیا گیا، معاملات کو الگ سے بیان کیا گیا، معاشرت کو الگ سے بیان کیا گیا۔ یہ اس کا مطلب ہے فصلت، کہ ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، کس نے یہ سب کیا؟ تفصیل سے کس نے بیان کیا؟ آیتوں کو محکم کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ وہ جو مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو محمد خود لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میری طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی، حکیم اور خبیر۔ جب اللہ حاکم ہے تو اللہ تعالیٰ حکمتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا اس ایک ایک حکم کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ آج کے ٹیکنالوجی اور ترقی کے زمانے میں ریسرچ کر کے سب بتا رہے ہیں کہ بھائی تم کو جو نماز کا حکم دیا گیا تھا اس میں یہ بھی فائدہ ہے، اس سے کمر کا درد نہیں ہوتا، سجدہ کرتے ہیں تو کانوں کی سنوائی اخیر زمانے تک برابر رہتی ہے، گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ یہ ریسرچ کر کے آج لا رہے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا۔ روزہ، بھائی روزے کے بھی فائدے ہیں، روزے کے فائدے ہیں۔ ایک اللہ والے بھوک، روزے میں بھوک اور پیاس ہوتی ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، تو ایک اللہ والے بھوک اور پیاس کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بھوک اور پیاس کی بھی فضیلت ہوتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اگر فرعون کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو فرعون خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اگر فرعون کبھی بھوکا رہا ہوتا، بھوکا اور پیاسا رہنے کی کبھی اس نے کوشش کی ہوتی، کبھی روزے رکھ لیے ہوتے یا کم کھانے کی اس کی عادت ہوتی،
بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوتی تو اس کا نفس اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے یہ دولت ہم کو ملی ہے کہ ہم بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں اور کسی حد تک ہمارا نفس کنٹرول میں رہتا ہے, قابو میں رہتا ہے. اور روزے کے جسمانی بھی فائدے ہیں, اور یہ ڈاکٹروں کی بات تو بعد کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج جمعہ میں جو خطبہ دیا گیا اس کے اندر وہ روایت موجود تھی, تصوموا تصیحوا, تقریباً یہ الفاظ تھے کہ تم روزہ رکھو, تندرست رہو, صحت مند رہو. آج کل جو بیماریاں ہیں زیادہ تر بیماریاں پیٹ کی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ غیر مسلم ڈاکٹر ہوگا, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میاں بھائی کیا کھاتے ہیں, تو کیا کہیں گا, تھوڑا ہلکو خوراک کھاؤ, تھوڑا ہلکو. وہ یوں ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ گوشت مت کھاؤ, یہ برے کا مت کھاؤ, شانتی ضرورت ہے, تھوڑا ہلکو کھاؤ. اور مسلمان حکیم ہوگا, وہ کہے گا کہ بھائی پیٹ ذرا ہلکا رکھو. بلکہ حکیم اگر مسلمان ہے اور وہ دوا کرتا ہے یونانی وغیرہ, تو پہلے پیٹ صاف کرنے کی فکر کرے. تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حکیم, اور دوسری صفت خبیر, مجھے بندوں کے تمام حالات کی خبر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بندوں کی تمام پوزیشن کو سامنے رکھ کر, حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا حکم دیا ہے. بھائی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی تو الگ الگ حکم لاتی رہتی ہیں, لیکن انسان جو سوچتا ہے تو ایک تو اس کی عقل اور سوچ محدود ہے, لمیٹڈ, اور ہر ایک کا مزاج الگ, سوچ الگ. ایک چیز مجھے اچھی لگے تو ان کو ناپسند لگے, کیونکہ ان کی طبیعت کے خلاف. 10 آدمیوں کو اچھی لگی تو 20 کو ناپسند لگے. جیسے UCC کے قاعدے میں ہم نہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں فائدے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے. وقف کے قاعدے میں ہم کہتے ہیں نقصان ہے, وہ کہتے ہیں کہ فائدے ہیں. تو انسان کی سوچ لمیٹڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ جس نے بنایا, آج جب وہاں جانا ہوا UCC کی میٹنگ میں تو موقع دیا گیا, تو میں نے بھی یہی مثال جو اللہ کی طرف سے آئی دماغ میں وہی دی تھی کہ بھائی کمپنی جب گاڑی بناتی ہے تو اپنے اسپیئر پارٹ سے کمپنی واقف ہے کہ کتنا پاور ہے, کتنا اسپیڈ سے چل سکتی ہے. تو اسپیڈ میٹر کے اندر بھی 3 کلر دیتی ہے, 3 رنگ ہوتے ہیں. ایک گرین ہوتا ہے, پھر ایک یلو ہوتا ہے, اور پھر آگے جاؤ تو پھر ریڈ ہو جاتا ہے. گرین پر جب تک چلیں گے کوئی پرابلم نہیں, گاڑی سیف, آپ بھی سیف. یلو پر جائیں گے تو بھائی آپ ذرا چوکنا رہیں, اور ریڈ پر جائیں گے تو خطرے کی گھنٹی ہے. یہ کمپنی نے کیسے بتایا؟ کیونکہ گاڑی اس نے بنائی ہے, اس کو معلوم ہے کہ ہم نے جو پرزے استعمال کیے, اسپیئر پارٹ استعمال کیے, اس کی لمٹ کیا ہے, کیپیسٹی کیا ہے. تو کمپنی پہلے سے بتاتے. تو ہم کو اللہ نے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک. تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی, کتنی مقدار میں ضرورت پڑے گی, کون سے قانون کی ضرورت ہماری ہے, آگے چل کر کون سے قانون کی ضرورت پڑے گی, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اسی اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قرآن دیا ہے. اس میں اللہ جانتے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پوری سسٹم قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی. طلاق کے مسئلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق نازل کر دی. زور شور سے جو مدعا اٹھایا جاتا ہے عورتوں کے حقوق, تو سورہ نساء اسپیشل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا. اور بھی مختلف مقامات پر عورتوں کے حقوق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور یہ کون بیان فرماتا ہے؟ جو سب کچھ جانتا ہے کہ ابھی 50 سال تک کون سی ضرورت ہے اور 500 سال کے بعد کون سی ضرورت پیش آئے. اور حکومتیں 5 سال کے بعد بدل جاتی ہیں. ایک چیز یہ حکومت لاتی ہے اور دوسری حکومت آ کر وہ اگلے والے حکم کو کینسل کر دیتی ہے. یہ تو 5 سال کی بات ہے. بلکہ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں, آپ نچلی عدالت میں جاؤ تو وہ کچھ اور فیصلہ دیتی ہیں, پھر جو ہار گیا وہ اوپر اپیل کرے گا تو وہ پورا فیصلہ بدل دیتے ہیں. جب تمہارے دماغ کا اور سوچ کا یہ حال ہے تو پھر تمہیں فالو ہم کیوں کریں؟ ہمارے پاس قرآن حکیم اور خبیر کی طرف سے ملی ہوئی کتاب ہے, تو پھر اس کو چھوڑ کر ہم اس پر کیوں آئیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری مصلحتوں کو میں جانتا ہوں, اور تم کو جتنے احکام دیے ہیں سب میں بے شمار حکمتیں ہیں, اور یہ کتاب میری طرف سے نازل کی گئی ہے. اب اس کتاب کے اندر احکام کیا ہے, ہدایتیں کیا ہیں,
کرنا کیا ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے اس زمانے میں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف میری ذات ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے کہ تم جو زندگی پر کماتے ہو اور جمع کرتے ہو اس میں کسی اور کو تم پارٹنر بناتے ہو کہ بھائی یہ جو ملکت میں نے پوری زندگی محنت کر کے بسائی ہے یہ میری اور یہ میرا دوست ہے، اس کا بھی نام لکھ لو اندر ڈاکیومنٹس میں. سگے بھائیوں کو نہیں دیتے پھر دوست کو دینے کی بات کہاں سے آتی؟ بھائی بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، اس میں تو کوئی پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے کمایا، میں نے خون پسینہ بہایا، میں نے محنت کی. تو پیدا اللہ نے کیا، سارا سسٹم اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، سب کو کھلا پلا اللہ رہے ہیں، تو پھر کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرے وہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ کسی کے دخل اندازی اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. فطری طور پر اور عقلی طور پر انسان سوچنے جاوے تو بھی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، اگر عقل صحیح ہو اور عقل سلیم ہو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے. بڑے بڑے سائنسدان، ٹیچرز، وکیل جن کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے کتنا نالج ہو اور کتنی ٹرافی ان کو مل گئی ہو، شاباشی ملی ہو اور ان کا نام بڑی بڑی بکس میں اور اخبار میں چھپا ہو، لیکن ان کا معبود آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں. کوئی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی سانپ بچھو کی کر رہا ہے، کوئی سمندر کی کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے پیدا کیا، اس کے پیچھے جو قدرت کام کرتی ہے وہاں تک پہنچو تم لوگ. اب سمندر میں پانی بہت ہے، وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، کپڑے دھونے وغیرہ میں کام آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر اس کی پوجا شروع کر دیا. سورج چاند یہ وقت پر اپنا کام کرتے ہیں، ان کو کس نے چلایا وہ دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دو اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمہارے لیے، امت کے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر و بشیر ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. حضور کی دونوں صفت ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں. اب ڈرانا کن کو ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو، کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو آخرت میں تم کو عذاب ملے گا، ہمیشہ کی دوزخ ملے گی. اور خوشخبری سنانے والے کن کے لیے؟ کہ جو ماننے والے ہیں، کہ جو اللہ کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی باتیں مان کر زندگی گزاریں گے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سناتے تھے. نذیر یعنی ڈرانے والا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ڈرانے والا تو کبھی جانور بھی ہوتا ہے، جانور بھی آدمی کو ڈراتا ہے، دشمن سے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن ان سب کے لیے عربی میں نذیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. نذیر کا لفظ جو اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اپنے کسی قریبی آدمی کو نقصان سے بچائے. دشمن تو ڈرائے گا شفقت اور مہربانی کی وجہ سے نہیں، اپنا رعب ڈالنے کے لیے. جانور ڈرائے گا اپنا رعب ڈالنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. لیکن ان کے لیے نذیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. نذیر کا لفظ استعمال اس ہستی کے لیے ہوتا ہے جو دوسرے کا نقصان دیکھ کر نقصان سے بچانے کے لیے ڈرائے. جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے کہ بھائی چھوٹا بچہ دوڑ رہا ہے تو باپ بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا مت دوڑو، گر جاؤ گے. کیونکہ باپ کو ڈر لگ رہا ہے یہ گر جائے گا، اس کو چوٹ لگے، نقصان ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو ڈرانے والے ہیں شفقت کے ساتھ. حضور کی پوری زندگی فکروں سے بڑی تھی کہ ایک ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ روشن کی. اب آگ جلے گی تو پروانے پتنگے سب آئیں گے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پروانوں کی طرح تم اس پر گر رہے ہو، میں تم کو ہاتھ سے ہٹا رہا ہوں کہ دور ہٹو دور ہٹو، لیکن تم ہو کہ بھیڑ کیے جا رہے ہو. اب پھر حضور فرماتے ہیں کہ آگ سے مراد جہنم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے اور تم لوگ برے اعمال کے ذریعے اس میں گرنے کی فراق میں ہو.
اور میں تم کو ہٹا رہا ہوں کہ جہنم سے دور جاؤ دور جاؤ، لیکن تم ہو کہ مانتے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں تم کو کمر پکڑ پکڑ کر دور کر رہا ہوں جہنم سے۔ یہ ہے نذیر۔ اور اس سے حضور کا کیا فائدہ؟ حضور کو اپنی امت کے ساتھ شفقت تھی، محبت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان فکروں کے ساتھ دنیا میں رہے۔ تو پہلا حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسرا حکم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ دو کام کرنے ہیں تو دو انعام ملیں گے۔ پہلا کام، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، جس کو ہم کہتے ہیں استغفار کرنا، ایک کام یہ۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ تو استغفار اور توبہ، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ جب تک تمہاری زندگی باقی رہے گی اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ ایک تو دنیا میں زندہ رہیں گے وہاں تک، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر ایک صاحب فضل کو اپنا فضل یعنی جزا اور بدلہ دے گا۔ تو اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور استغفار تو کوئی سیزن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، جبکہ حضور تو بخشے بخشا ہے، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دن میں، ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کرو۔ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے، جو ہو چکے ان سے معافی مانگنا، اور ایک دوسرا لفظ ہے توبوا الیہ، توبہ۔ توبہ کا تعلق آگے سے ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان کی طرف اب زندگی میں کبھی نہیں لوٹوں گا۔ وتوبوا الیہ، اس لیے علماء فرماتے ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ اسی کا نام ہے کہ جو گناہ ہو چکے اس پر شرمندگی ہو، اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ آگے فرماتے ہیں کسی ہو چکے جو گناہ ہیں ان پر توبہ کرتا رہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی نیت نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی، اس کی توبہ بھی جھوٹی ہے۔ توبہ کامل کب ہوگی؟ پچھلے جو ہو چکے گناہ اس سے مغفرت مانگے، اور آئندہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جائے گا، اس کا پکا ارادہ، پکی نیت ہو، تب توبہ وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو کام کرو، استغفار کرو اپنے رب سے، گناہوں کی معافی مانگو، اور توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں متمتع کرے گا، یعنی نفع دے گا، اچھی طرح نفع دینا، مقرر کیے ہوئے وقت تک۔ یہاں سے مفسرین نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ توبہ اور استغفار کا اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں ہے الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک، یعنی موت تک۔ تو جو آدمی استغفار اور توبہ کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت اس کو روزی سے اور دوسرے انعامات کے ذریعے نوازے گا۔ اور بطور دلیل کے سورہ نوح کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے میری قوم سے کہا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ سمجھاؤ، میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والے ہیں، گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ جو بارش رک گئی تھی تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ تو بارش تو جنت کی بات تھوڑی ہے، دنیا کی بات ہے، یہ دنیاوی نفع ہے۔ تو استغفار اور توبہ سے آدمی کو دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، اس لیے الی اجل مسمی کہہ دیا کہ ایک وقت مقررہ تک، یعنی موت آنے تک تم کو یہاں فائدہ ہوگا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور جو جتنی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل یعنی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانو گے، استغفار نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو یہ نبی جی آپ ان سے کہیے کہ مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ کو نہیں مانے گا،
گناہوں کے ساتھ بغیر توبہ کی زندگی گزارے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہہ رہے ہیں امت کو کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، اور واقعتاً قیامت کا دن بہت بڑا ہے۔ ایک جگہ 1000 سالوں کے برابر قرار دیا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ 50,000 سالوں کے برابر، تو واقعتاً بڑا ہے وہ دن، اور اس دن کا عذاب اور اس کے جو حالات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ساتھ امت کو اور انسانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو بتا دو کہ آخر جانا تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ آپ کوئی مر جاوے اس کی باڈی کو جلا دو، اس کی رات پانی میں بہا دو، ہوا میں اڑا دو، اللہ تعالیٰ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب تو تم دنیا میں آ گئے، تمہارا ایک ڈھانچہ یہ وجود میں آ گیا، اب تک صرف نقل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ نہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے نہ دوسری مرتبہ، اللہ کے نزدیک سب برابر، وہاں تک کن فیکون والا معاملہ ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جب جانا ہے تو اگر اللہ کو ایک مانو گے، توبہ استغفار کرو گے تو اچھا ٹھکانہ ہوگا، اچھی طرح واپسی ہوگی، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا، استغفار اور توبہ نہیں کیا، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری تو پھر عذاب ہوگا۔ اب پھر کسی کے دماغ میں یہ بات آوے کہ ہم تو بہت بہادر، بہت طاقتور، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب دینے کے لیے پاور بھی تو چاہیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پاور ہمارے پاس ہے، اور اس کے نمونے آگے گزر چکے ہیں۔ قارون کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھ لو، فرعون کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لو، اور بڑے بڑے ظالم اور جابروں کی زندگی دیکھ لو جو خود کو خدا کہتے تھے، یا ایسے بہت سارے لوگ جس کو یہ تمنا تھی جن کی کہ کم سے کم 150 سال تک تو ہم زندہ رہیں، 150 سال تک تو مجھے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں، لیکن 60 یا 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا۔ پوری سسٹمیٹک زندگی گزارتا تھا ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ، ڈاکٹر جتنا کہے اتنا ہی کھانا، جتنا کہے اتنا ہی پانی پینا، اور طرح طرح کے انجیکشن لیتا تھا باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے۔ مائیکل جیکسن، جسٹن بیبر نہیں، مائیکل جیکسن، ہاں جزاک اللہ، مائیکل جیکسن، تو اس نے سب سسٹم سیٹ کیا ہوا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا ڈاکٹروں کی ٹیم بھی اس کو نہ بچا سکی اور کوئی نہیں بچا سکتی، اس کا سیٹ کیا ہوا سارا سسٹم فیل ہو گیا۔ یہ ابھی کی پیداوار مائیکل جیکسن، اور فرعون یہ تو بہت زمانہ گزر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم اللہ کے سامنے لوٹائے جائیں گے، اور ہماری زبانوں پر بھی یہ بات ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ان باتوں کا احساس دل میں پیدا کیا جائے۔ اگر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں تو کوئی کسی کی شرم نہیں رکھی جائے گی، کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، اللہ اگر ناراض ہے تو عذاب ہوگا۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں اگر پیدا ہو تو آدمی نہ سب کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کر سکتا ہے، نہ تنہائی میں گناہ کر سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کہ مکہ والوں کے سامنے سورت نازل ہوئی، سورہ ہود نام ہے، اس کے اندر اگلی قوموں کے واقعات آگے چل کر آئیں گے کہ نافرمانی پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور فرما برداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ شروع سے ہی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ، کسی کو شریک نہ کرو، اور استغفار اور توبہ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔